وہ بھی لڑتے ہیں الیکشن, ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن. وہ ان کی میجورٹی آئے تو وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, ہماری آئے تو ہم بناتے ہیں, نہ آئے تو ہم اس قدر دور نہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکیں. ہم جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں مل کے گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ ہے حسن ڈیموکریسی کا. تو میں تو آپ کو اسی ڈیموکریسی کے اندر میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا تھا, لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی آپ اپنا پچھلے 25 سال سے آپ کا یہی رویہ ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو, میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف. تم نے ایک کی بجائے 2 لگوا لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا یہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں, ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ پروری کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کو بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں. تم نے تو کچھ چھوڑا, جا کے کہاں کہہ رہے ہو, امریکہ میں, کہ میں نواز شریف کے قید خانے سے میں اترواؤں گا میں ایئر کنڈیشنر. پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, وہ وزیر اعظم نواز شریف میں تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے تمہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں گا. یہ دھرنے میں کہا انہوں نے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو, جو ایجنڈا ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا, اس ایجنڈے پہ دوبارہ گامزن ہو, اسی کو دوبارہ شروع کرے. میں مریم کو کہتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس وہ غریبوں کی ویلفیئر پہ لگاؤ. جو غریب جو پچھا سب سے پہلے اس کا حق ہے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں جی کہ ان لوگوں کا پہلا حق ہے. ایسا کوئی نظام لے کے آئیں, بیٹھیں, سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کریں, سستی بجلی. اگر آٹا سستا ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے, گھی سستا ہوا ہے بہت اللہ کا شکر ہے, ڈیزل پٹرول سستا ہوا ہے اللہ کا بہت شکر ہے, سبزیاں سستی ہوئی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے, اور کیا سستا ہوا ہے, چکن بہت نیچے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ ہمارا ملک کے اندر بجلی سستی آئے, گیس سستی آئے. ان 2 چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے حکومت کا. اور آپ ماشاءاللہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی وہاں پر ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں. مجھے اپنی قوم بڑی عزیز ہے, اس کے لیے الحمدللہ میں نے دن رات خدمت کی ہے. اور آپ دیکھ لیں آج پاکستان کے ہر منصوبے پہ اگر کسی گورنمنٹ کا نام لکھا ہوا تو مسلم لیگ نون کا نام لکھا ہوا ہے. جو بڑا کام پاکستان کی تاریخ میں ہوا کبھی, اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے. کوئی اور پارٹی بتا دے, کوئی اور پارٹی, کہ انہوں نے یہ منصوبہ پاکستان کے لیے بنایا جو قابل ذکر ہے, بتا دیں. وہ جو جنگلہ بس کہنے والے, خود جنگلہ بس بنا کے تو اربوں روپے کھا کے تو غائب ہو گئے سین سے. تو وہ کہانیاں جو آپ پڑھتے تھے, اور میں بھی پڑھتا تھا, میں جیل میں بھی پڑھتا تھا, جلاوطنی میں بھی پڑھتا تھا, کہ جیسے وہ ہوا وہ پشاور میں میٹرو بس, وہ کس قدر اپنا اس پہ گھپلے, آج تک اس کی کوئی انکوائری کر کے تو اس کو کسی کورٹ میں بھی نہیں لایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا موازنہ بڑا ضروری ہے کرنا, ہم سب کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی. قوم کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ جی کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ, کس نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے اس ملک کو اجاڑا ہے. یہ قوم کو سوچنا چاہیے. آج میں مشرف سے پوچھتا ہوں, پوچھنا تو حق ہے نا, دیکھیں باقی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے, اور کوئی مجھے ان کے خلاف کوئی اپنا
نہیں ہے دل کے اندر کوئی شکایت یا شکوہ یا گلہ، دنیا سے بھی چلے گا تو کیا شکوہ ہوگا. لیکن صرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج صرف یہ بتائیں وہ کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزیر اعظم کو، گورنمنٹ کو، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اکھاڑ کے باہر پھینکا، اور اس کے بعد پھر اسمبلی بھی توڑ دی، سینٹ بھی توڑ دیا، عدلیہ نے ان کا ویلکم کیا، گلے میں ہار پہنایا، اور کہا جی کہ آپ کا انتظار تھا، آپ کہاں تھے، آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا. اور اس وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا جس نے ایٹمی بٹن پہ اپنا انگوٹھا رکھا تھا اور دبایا تھا اور 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے. یعنی یہ صلہ دیا اس وزیر اعظم کو. تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج تک نہ ہم نے کوئی خاطر خواہ احتجاج کیا ہے، تو نہ ہی ہماری قوم نے کبھی اس کا نوٹس لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل تاریخ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر دیکھیں ہم ملک سے باہر رہے، قیدوں بند میں رہے، اس کے بعد کہاں کہاں نہیں گئے. اٹک فورٹ کے اندر بند کر دیا رات کو، وہاں پہ گیدڑوں کی اور وہ جو ہے وہ جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی تھی رات کو جب لیٹ سوئے ہوتے تھے، ان کی آوازوں سے بلکہ اٹھ جاتے تھے ہم. محترمہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ میری برابر یہ میری مزاج پرسی کرتی رہی، آتی نہیں وہاں پر، اٹک فورٹ میں آتی نہیں، کراچی لانڈی جیل میں تھا وہاں آتی رہی. ان کے بھائی بھی وہاں تھے، شاہد خاقان عباسی، بہت عمدہ انسان تھے. بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، اور اف تک نہیں کبھی کیا انہوں نے. میں داد دوں گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے بہت ہی جرم کے ساتھ، بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی اور مصائب بھی برداشت کیے. ان کی والدہ صاحبہ ہمارے لیے بہت دعا گو تھیں. تو یہ جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے. تو یہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی متزلزل نہیں ہوئے، دکھ کاٹے، مصیبتیں کاٹی، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزار دیا. کبھی کبھی میں حساب لگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج تک میں گن نہیں سکا صحیح طرح سے کہ ہم اقتدار میں یا حکومت میں یا وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ میں زیادہ سال رہا ہوں یا جلا وطنی یا جیلوں میں زیادہ سال رہا ہوں. ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا، سچ کو سچ کہنا ہوگا، اور باطل کو باطل کہنا ہوگا. اور جو لوگ اندھا دھند باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے. پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے، اور پھر نہ روٹی میسر نہ سالن میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے تو بہت اونچے ریٹ پہ. یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا اونچے ریٹ پہ بجلی؟ میں تو انتہائی سستے ریٹ پہ بجلی کو چھوڑ کے گیا تھا، اور میں تو پورے ملک کے اندر گھر گھر بجلی الحمدللہ پہنچا کے گیا تھا.